قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اقتدار والے ہیں، حکمت کے مالک ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امت مسلمہ انتظار کر رہی ہے اور اپنے لیے نجات دہندہ کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتی ہے۔ جیسے مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منتظر ہیں اور اپنے لیے ان کو نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اسی طرح یہود عیسائی یہ بھی نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں۔ یہود جس کو اپنے لیے نجات دلانے والا سمجھتے ہیں، وہ تو آپ جانتے ہیں کہ دجال ہے، جھوٹا ہے، اور دجال آئے گا اور آ کر یہود کی مدد کرے گا اور مسلمانوں کے لیے بہت اذیت کا باعث بنے گا۔ چنانچہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ 40 دن میں وہ پوری دنیا گھومے گا، اور 40 دنوں میں سے سب سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد پھر باقی دن اپنی حالت میں ہوں گے۔ اور اس پر صحابہ کرام نے فوراً نمازوں سے متعلق سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اس وقت جب کہ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا تو نمازوں کا کیا ہوگا؟ آیا اس دن میں 1 سال میں ہم 5 نمازیں پڑھیں گے ایک دن سمجھ کر، یا پھر عام ترتیب کے مطابق ہم اپنی نمازیں پڑھتے رہیں گے، پھر دوسرے دن مہینہ، پھر اس کے بعد تیسرا دن ہفتہ، اس میں ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ صحابہ کرام جو اس امت کی سب سے پہلی کڑی ہیں، اور اب کہ ہم جب کہ آخری کڑی ہیں، تو ہماری اور صحابہ کرام کی سوچ میں، ترجیحات میں کتنا شدید فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نمازیں اندازے سے پڑھتے رہیں گے۔ عام دنوں میں جیسے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، تو نمازیں پڑھتے رہیں گے۔ اس ایک مسئلے کی وجہ سے، ایک بات پوچھنے اور بتانے کی وجہ سے پوری دنیا کے کتنے زیادہ مسائل حل ہوئے ہیں، یہ اندازہ تو بہت بعد میں ہوا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ یہ شریعت کامل ہے، مکمل ہے۔ چنانچہ اس وقت آپ جانتے ہیں کہ دنیا ابھی ایک کالونی نہیں بنی تھی اور رابطے کی یہ صورتحال نہیں تھی، اور ان علاقوں کی طرف عربوں کی رسائی بھی نہیں تھی جہاں پر گرمیوں سردیوں میں دنوں کا بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ بعض علاقوں میں کئی ماہ تک سورج نظر نہیں آتا، تو بعض علاقوں میں کئی ماہ تک سورج غروب نہیں ہوتا، ایسی صورتحال ہوتی ہے۔ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے چاند کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں میں اپنی گردش مکمل کرتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ایسی لہریں سی محسوس کی جاتی ہیں جس سے 24 گھنٹوں کا آسانی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے بھی غیب سے ایسا انتظام کر رکھا ہے، اور ہمیں بھی پابند کیا ہے کہ تم 24 گھنٹوں کے اعتبار سے اپنی نمازوں کو پڑھتے رہو۔ اور اسی طرح جہاز میں جب سفر کیا جاتا ہے، جب ہم یہاں سے
مغرب کی طرف کو سفر کرتے ہیں، اور جب مغرب سے اپنے ملک کی طرف مشرق کی طرف سفر کرتے ہیں تو اس موقع پر بھی سورج کی صورتحال خاصی مختلف ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسے موقعوں پر نماز کے مسائل بھی سارے اسی ایک فرمان سے حل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال دجال 40 دنوں میں پوری دنیا کی گردش مکمل کرے گا، اور 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوگی: مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، اور اسی طرح بیت المقدس، کہ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتوں کا اللہ کی طرف سے وہاں پر پہرا ہوگا، باقی ہر جگہ پر پہنچے گا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی طرح عیسائی وہ بھی اپنے لیے نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں ہیں، لیکن ہم میں اور ان میں تھوڑا فرق ہے۔ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا ہے، آپ کو پھر دنیا میں اتارا جائے گا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ عرض کی جائیں گی۔ اور عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا تھا، سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور دوبارہ زندہ ہو کر آئیں گے۔ اور اسی طرح ان کا یہ بھی گمان ہے کہ انہی کے نظریے پر آئیں گے، جبکہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور امت مسلمہ کی قیادت کریں گے۔ چنانچہ صبح کے وقت جامع دمشق کی جامع مسجد، وہاں کے ایک شرقی مینارے پر آپ اتریں گے۔ بعض روایات میں عصر کا بھی تذکرہ آتا ہے، لیکن وہ روایات نسبتاً کمزور ہیں، تو صبح کے وقت وہاں پر نزول فرمائیں گے 2 فرشتوں کے سہارے پر، اور پہلی نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے۔ اور حضرت امام مہدی کے حوالے سے بھی مسلمانوں کا نظریہ یہی ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، اور پھر 40 سال کی عمر میں ان کی تشہیر ہوگی اور ظہور ہوگا، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ امام مہدی ہیں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اور وہ امت مسلمہ کی قیادت کریں گے۔ جبکہ شیعہ حضرات انہی کو 12ویں امام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پیدا ہو چکے ہیں اور پھر حالات کی وجہ سے ایک غار میں چھپ گئے ہیں، اور قرب قیامت میں نکلیں گے اور امت کی قیادت سنبھالیں گے۔ یہ نظریہ بھی ان کا سراسر غلط ہے، درست نہیں ہے۔ وہ پیدا ہوں گے، اور ساری نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہیں، اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اسی طرح وقتاً فوقتاً بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں، لیکن جو نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں وہ ایک بھی ان کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ تو بہرحال امام مہدی پڑھائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد کی نمازیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی پڑھاتے رہیں گے، اور نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرمائیں گے اور کہیں گے کہ جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال اور اس کی فوج کا پیچھا کریں گے، اور مقام لد یہ اسرائیل کا تل ابیب کی طرف سے اسرائیل کا جو دارالحکومت ہے اس کے پاس ایک بستی ہے لد، تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے اور دنیا کو اس سے پاک کریں گے۔ اور پھر آگے والی آیت میں یہ بھی تذکرہ ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل کتاب جتنے بھی ہیں یہ اپنی موت سے پہلے ضرور بھی ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہی کی گئی ہے
کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ قتال ہوگا۔ جو لوگ اڑیل قسم کے ہیں وہ تو قتال میں مارے جائیں گے، اور باقی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر کفر دنیا سے اپنی تمام تر قسموں کے ساتھ ختم ہو جائے گا، صرف اور صرف اسلام اور ایمان باقی رہ جائے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی نقل کیا ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب ہو، اپنی موت سے کچھ وقت پہلے جب اس پر موت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو وہ ایمان لے آتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون کا ایمان معتبر نہیں ہوا تھا کہ وہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس وقت جب نزا کا عالم ہو جاتا ہے، آخرت منکشف ہو جاتی ہے، فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے توبہ کا معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال دونوں مفہوم بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ہی کیفیتیں پیش آ سکتی ہیں۔ اور اہل کتاب میں سے جتنے بھی لوگ ہیں اپنی موت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لے آئیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔